اسی لیے 100% شیور ہوں کہ آپ امی خان کو بیٹ نہیں کر سکتے. ہی ول سکسیڈ, ہی از باؤنڈ ٹو سکسیڈ. آپ جو مرضی کر لیں اس انسان کا, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ آپ کو 1000 میں سے 1000 دفعہ غلط پروف کرے گا, جسٹ بیکاز ایک تو نیت کا صاف ہے اور دوسرا ہارڈ ورکنگ ہے. پھر عمران خان کے نیچے آپ نے اگر 8 سال ٹائم بتایا تو آپ کو وہ راک سالڈ کر دیتا ہے. سو یہ ساری آپ لوگ ایسے کیوں کہتے ہیں کہ وہ راک سالڈ, وہ کیا کرتے تھے یا کیا کہتے تھے؟ اس سے بڑا لیڈر کوئی پیدا نہیں ہوا, سیریسلی. یعنی کہ سب سے زیادہ ہارڈ ورکنگ, ڈیڈ آنےسٹ, اور ٹیم کو سب سے سامنے رکھ کے. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم ہے, یہ کنٹری ہے. ایگزیکٹلی آپ وہی رول فالو کر سکتے ہیں جو آپ نے کرکٹ میں کیا, کیونکہ یہ آپ کو تگڑا کرتی ہے. ڈیفیٹ سے آپ سیکھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. اور جب ہم اوتھ سیریمنی میں گئے تھے, جب پرائم منسٹر کا انہوں نے عہدہ لیا تھا, تو ہمارے ساتھ ایک اسپیشل میٹنگ کی تھی ایک کمرے میں کرکٹرز کے ساتھ. تو میرا پہلا ہی سوال تھا, میں نے کہا کہ کیسے مینج کیا. کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو باقی کے پولیٹیشنز ہیں نا, انہوں نے ہار کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کی تھی. سو جب ان کا ٹائم نیچے گیا, یہ لڑکھڑا گیا, ان کو سمجھ نہیں آتی تھی اب کیا کریں. کہتے ہیں میں تو کرکٹ کھیلا ہوا تھا, تو مجھے تو پتا تھا کہ پرسسٹنس اور پرسیویرنس سے آپ کھڑے ہو جائیں گے. اور تو وہ ہارڈ شپس جو تھیں, وہ مجھے اتنا فائدہ ہوا کرکٹ کا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہائر اپ سے ایک دفعہ میری ویسے ہی ہوئی تھی آدمی کے, تو وہ کہہ رہے تھے اس سے زیادہ ہارڈ ورکنگ اور آنےسٹ پرائم منسٹر پاکستان کو نہیں ملا. یہ میں آپ کو بالکل فرام دا ہارسز ماؤتھ بتا رہا ہوں. پہلی دفعہ, کیونکہ میں انٹرنیشنل ٹریول بہت کرتا ہوں, عمران خان کے پرائم منسٹر بننے کی وجہ سے ہم یہاں سے یہاں کھڑے ہو گئے. کیونکہ جو مودی کا حال ہوا ہے ورسز عمران, وہ تو ہینڈز ڈاؤن عمران خان بیٹل جیت گیا. تو یہ آپ دبئی میں ٹیکسی والے سے پوچھیں کہ اب وہ عربز ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ایگزامپلس پتہ چلتی ہیں. پاکستان کا نام لیتے ہوئے آپ کو اب عزت محسوس ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں سنبھال لے گا. ہماری ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ایک عام سے بندے کے پاس ہے جو ہماری طرح کی سوچ رکھتا ہے. شاید جب میں نے پہلی بات کی عمران خان سے, جب اوتھ سیریمنی میں, سو سارے چپ کر کے بیٹھے تھے, گھبرائے ہوئے تھے. تو میں نے کہا اچھا عمران بھائی, میری اسیسمنٹ آپ کے بارے میں فالوئنگ ہے کہ آپ اتنے لکی انسان ہیں کہ آپ بے شک غلطیاں کرتے رہے, دوسرے اتنی آپ سے بڑی بونگیاں مارتے ہیں کہ آپ پھر ریسرفیس ہو جاتے ہیں. سو آپ کی ایگزیکٹلی میں ایک چیز آپ سے نہیں وہ کر رہا. سو میں نے کہا آپ اصل میں آپ کی لک جو ہے نا یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک جاتی ہے. تو خیر اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی, سنا, سب نے سنا. پن ڈراپ سائلنس. کہتے ہیں لک نہیں, اوپر والا. سو میں نے کہا ہاں اوپر والا. میں اسی لیے 100% شیور ہوں کہ آپ امی خان کو بیٹ نہیں کر سکتے. میں لکھ کے دینے کو تیار. بہت اچھے لگتے ہیں وہ. نہیں, اچھا لگنا نہیں ہے, مجھے خوف آتا ہے. You have faith in. ہاں, مجھے خوف آتا ہے جو ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا, کیونکہ یہ ہم نے کر کے دیکھ لیا, کرکٹ میں کر کے دیکھ لیا. اور 92 ورلڈ کپ سے زیادہ ایگزامپل کسی کی ہے نہیں, کیونکہ ہم ہار رہے تھے. ایک انسان کہہ رہا تھا کہ ہم جیتیں گے کیونکہ میرا ہاسپٹل بننا ہے. سو پھر ہم آتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے, ہم جیتیں گے, فکر ہی نہ کرو, جیتیں گے. جیسے کہ ابھی پولیٹیکل ٹون ہے ان کی کہ فکر ہی نہ کرو, پاکستان میں ٹھیک کر کے دوں گا. سو اینڈ میں پھر ہم نے سوچا کہ آئی تھنک But I believe that وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ جتنی پولیٹیکل آپ جو مرضی انالیسس کر لیں کہ پاکستان اس وقت مہنگائی ہے جی, یہ چیخیں نکل گئی, فلانا ہو گیا, میرے آپ ورڈز مارک کر لیں. اور یہ پروفیسی ہے ایک طرح سے. He will succeed. He is bound to succeed. آپ جو مرضی کر لیں اس انسان کا, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ آپ کو 1000 میں سے 1000 دفعہ غلط پروف کرے گا, جسٹ بیکاز ایک تو نیت کا صاف ہے اور دوسرا ہارڈ ورکنگ ہے اینڈ بلا کی انٹیلیجنس ہے ان میں. سو یہ اگر تینوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر روکنا مشکل ہے.